اس وقت پورے پاکستان میں اگر عوام کو کوئی سستی چیز مل رہی ہے تو وہ ایک کسان کی تیار کردہ چیز ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو گندم سستی ملے گی، آپ کو مکئی سستی ملے گی، آپ منڈیوں میں چلے جائیں، آپ کو سبزیاں جو ہیں، آپ کو فروٹ جو ہیں وہ سستے داموں ملیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک غریب کسان کی ہیں جو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ صرف اگر انہوں نے کوئی چیز سستی کی ہے پورے ملک پاکستان میں، اگر کوئی ان کا بس جو چلتا ہے وہ صرف ایک غریب کسان پہ چلتا ہے۔ غریب کسان کو مختلف قسم کے پیکیجز دیے جا رہے ہیں، جیسا کہ ان کو کسان کارڈ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو جناب 2 لاکھ 4 لاکھ ہم دے رہے ہیں، آپ ان 2-4 لاکھ سے کھادیں سپرے خریدیں اور پھر یہ پیسے ہمیں واپس کر دیں۔ کسان کو یہ چیزیں نہیں چاہیے، کسان کو آپ کا 2-4 لاکھ نہیں چاہیے۔ کسان کو اگر چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو چیزیں تیار کر رہا ہے، وہ جو گنا کاشت کر رہا ہے، کپاس کاشت کر رہا ہے، گندم کاشت کر رہا ہے، اس کے اچھے دام اس کو ملنے چاہیے۔ جو وہ پورا سال محنت کرتا ہے، تو جو بھی اس فصل پہ محنت کر رہا ہے، وہ 3 مہینے کی فصل ہے یا 4 مہینے کی فصل ہے، کم از کم اسے اس کی مزدوری تو کم از کم بچنی چاہیے، خرچے وغیرہ سارے نکال کے۔ اب ملک پاکستان کے کسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی مزدوری بھی اس فصل سے نہیں نکال پا رہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ کسان کارڈ دینے کی بجائے ہمارے کسانوں کی جو فصل ہے وہ اچھے داموں پہ خریدیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ گندم جو ہے اس کے ریٹ آسمانوں پہ لگا دیں یا اس کے ریٹ بہت زیادہ ہائی کر دیں، لیکن کم از کم اتنے ریٹ ہونے چاہیے کہ اگر کسان جو ہے وہ فی ایکڑ پہ اگر 1.5 لاکھ روپیہ خرچہ کر رہا ہے تو کم از کم اس کی انکم جو ہے نا وہ 1.80-2 لاکھ تو کم از کم اس کی اجرت 3-4 مہینے کے بعد اس کو ملنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب کسی تاجر کو نقصان ہوتا ہے تو وہ شٹ ڈاؤن ہڑتال کر دیتا ہے، جب کسی صنعت کار کو نقصان ہوتا ہے تو تمام لوگ مل کے اپنی انڈسٹری بند کر دیتے ہیں، لیکن کسان جو ہے اس کو جب نقصان ہوتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ کچھ بھی بند نہیں کر سکتا۔ اس ٹائم ملک پاکستان میں چاہے کوئی چھوٹا کسان ذمہ دار ہے، چاہے کوئی بڑا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، چاہے کسی کے پاس 5 ایکڑ ہے، 10 ایکڑ ہے، یا جس کے پاس 1 مربع ہے، 2 مربع ہے، کاشتکار ہے، تمام لوگ جو ہے نا وہ خسارے میں جا رہے ہیں، وہ نقصان میں جا رہے ہیں، کیونکہ کسان جو ہے وہ زمینوں کا سینہ چیر کے فصل اگاتے ہیں لیکن آگے اس کو ریٹ نہیں ملتا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک جس طرح باہر کے ممالک میں ہوتا ہے کہ کسان کو، کاشتکار کو ایک پلان دے دیا جاتا ہے کہ اگلے 2 سال تک گندم کا ریٹ یہ رہے گا، کپاس کا ریٹ یہ رہے گا، گنے کا ریٹ یہ رہے گا، اگر آپ کاشت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ فصل آپ کاشت کر سکتے ہیں، اور وہ فکس ریٹ ہوتے ہیں۔ ایون کہ ہمارے ہمسائے ملک جو بھارت ہے وہ بھی اپنے کسانوں کو پلان دے دیتا ہے کہ گندم کا ریٹ اگلے 2 سالوں میں، کپاس کا ریٹ اگلے 2 سالوں میں یہ رہے گا۔ پھر کسان جو ہے اس کے مطابق اپنی زمینوں کو تیار کرتے ہیں اور اس کے مطابق زمینیں کاشت کرتے ہیں، اور ہر ترقیاتی ملک جو ہے جہاں پہ کسان خوشحال ہیں اس میں یہی پلان چلتا ہے کہ کسان کو ٹائم سے پہلے 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، 1 سال پہلے اس کو ریٹس دے دیے جاتے ہیں کہ کسان اپنی مرضی سے اس کو جو اچھا لگتا ہے وہ فصل اگائے، کاشت کرے اور خوشحال زندگی گزارے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے جو کسان ہے اس کا خوشحال ہونا، اس کے شہری کا خوشحال ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہمارا جو ملک ہے، ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ تبھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے جب ہمارے ملک کے جو کسان ہیں وہ خوشحال ہوں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس شعبے کی طرف تھوڑی توجہ دے، تھوڑی نہیں بلکہ اب یہ ٹائم آ چکا ہے کہ حکومت پاکستان کو اس شعبے زراعت، کاشتکار پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔